وہ عدالت سے بھاگا ہوا ہے، ایک سرٹیفائیڈ بھگوڑا ہے، یہ بلیکیا ہے، اس نے بلیک مارکیٹ میں شروع سے یہ عادت ہے، شوکت خانم کا پیسہ جوئے میں لگا دیا، جوئے کا پیسہ بنی گالا میں لگا دیا، بنی گالا کا پیسہ کہیں اور لگا دیا۔ تو یہ شروع سے عادت ہے کہ جو ناجائز پیسہ ہے اس کا ہیر پھیر یہ کرتا رہتا ہے، پیسہ بھی ناجائز اور پھر اوپر سے اس کا ہیر پھیر۔ توشہ خانہ کے جو 35 سوالات پوچھے گئے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کل اس نے باقاعدہ بڑکیں ماری کہ بلاؤ یہ میں نہیں کرتا تھا، میرا ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر چیمہ کرتا تھا، اور آج جب گواہان پیش کرنے کا کہا گیا ہے تو نہ خود آیا ہے نہ ہیں اور نہ ہی گواہان کی فہرست پیش کی ہے۔ جو گواہان کی فہرست ہے اس میں اس ملٹری سیکٹری کا نام نہیں ہے۔ کل بڑک تو مار دی، ٹک ٹاکیں بن گئی، بریگیڈیئر وسیم چیمہ ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ہنس رہے ہیں، خان نے ترک کا پتہ کھیل دیا، خان کے سارے پتے فیل ہیں، بڑک مار دیتا ہے اور بعد میں پھر دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ 9 مئی کے حملوں کا بھی کیس ہے، وہ عدالت سے بھاگا ہوا ہے، ایک سرٹیفائیڈ بھگوڑا ہے اور پچھلی کئی پیشیوں سے عدالت میں آنے سے قاصر ہے، اور کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ کس بات کا خوف ہے اور کس بات کا ڈر ہے کہ 40 پیشیوں میں سے اب تک صرف 3 پیشیوں میں ملزم کی حاضری جو ہے وہ لگی ہے، اور یہ کیس بڑا سادہ سا کیس ہے۔ توشہ خانہ کے تحائف لیے گئے، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، بلیک مارکیٹ میں، کیونکہ یہ بلیکیا ہے، اس نے بلیک مارکیٹ میں شروع سے یہ عادت ہے، شوکت خانم کا پیسہ جوئے میں لگا دیا، جوئے کا پیسہ بنی گالا میں لگا دیا، بنی گالا کا پیسہ کہیں اور لگا دیا۔ تو یہ شروع سے عادت ہے کہ جو ناجائز پیسہ ہے اس کا ہیر پھیر یہ کرتا رہتا ہے، پیسہ بھی ناجائز اور پھر اوپر سے اس کا ہیر پھیر۔ تو اس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ توشہ خانہ کے جو 35 سوالات پوچھے گئے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جب یہ پوچھا گیا کہ یہ تحائف کیوں بیچے بلیک مارکیٹ میں اس حوالے سے بھی جواب نہیں دیا، اور جب یہ پوچھا گیا کہ جو بیچ کے رقم حاصل ہوئی وہ رقم جو حاصل ہوئی ہے وہ ان کے وکیل علی ظفر صاحب نے الیکشن کمیشن کے روبرو تسلیم کیا ہے کہ یہ تحائف بیچے گئے تھے، اور یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ان کو بیچنے کے بعد کچھ رقوم جو ہیں وہ حاصل ہوئی تھیں، مگر وہ رقوم جو حاصل کی اور اکاؤنٹ میں جمع کرائیں وہ مطابقت نہیں رکھتی ان تحائف کی اصل قیمت کے ساتھ۔ تو کل اس نے باقاعدہ بڑکیں ماری کہ بلاؤ یہ میں نہیں کرتا تھا، میرا ملٹری سیکٹری بریگیڈیئر چیمہ کرتا تھا، اور آج جب گواہان پیش کرنے کا کہا گیا ہے تو نہ خود آیا ہے نہ ہیں اور نہ ہی گواہان کی فہرست پیش کی ہے، اور بہانہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، ہم نے بھی سپریم کورٹ جانا ہے، 11:30 بجے سپریم کورٹ کا ٹائم ہے، 9:30 اس کورٹ کا ٹائم تھا۔ تو یہ جو بہانے بازی کورٹ میں کی جاتی ہے نا، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ راہ فرار اختیار کی جائے، یہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس چوری کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے، جواز نہیں ہے، اور آپ سپریم کورٹ کا بہانہ کر کے عدالت سے غائب ہیں۔ مجھے بتا دیں کتنے وکلا ہیں جن کے سائلین کو یہ موقع ملتا ہے دوران سماعت کے ٹرائل کے کیس میں سپریم کورٹ 2 دفعہ معاملے کو ٹیک اپ کرے، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جاتی ہے، مگر دوران سماعت یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں، کیس کیے جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں جس کا جواز کوئی نہیں ہے، اور بغیر سٹے آرڈر کے، بغیر کسی ریسٹریننگ آرڈر کے سپریم کورٹ کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ان کا کیس ٹیک اپ کریں۔ میں یہ بات سمجھ نہیں پایا کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا
کہ وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے اور اس کیس کو بھجوایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، تو دوبارہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی منطق کیا ہے؟ تو یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ صرف احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے اور جو چوری کی ہے اس کا جواب جو ہے وہ پاس ہے نہیں، اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ کل کہا گیا کہ ہم گواہ پیش کریں گے، عدالت بھی انتظار کر رہی ہے، وکلا بھی انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک نہ گواہان کی فہرست آئی ہے اور نہ جو پرائیویٹ گواہ پیش کرنے تھے ان میں سے ایک گواہ بھی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ اور یہ بہانہ کیا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹنٹ کراچی رہتا ہے، کراچی سے دن میں 10 فلائٹیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، پہلی فلائٹ صبح 7 بجے آتی ہے، تو کیا کراچی سے اس کا آنا ممکن نہیں ہو سکا؟ اور یہ بہانے بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور چوری جو ہے وہ ثابت شدہ ہے اور ایک ایک پائی کا ان کو اب حساب دینا ہوگا، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے عدالت میں پیش ہوں، آ کے اپنے گواہ پیش کریں، الیکشن کمیشن بھی تیار ہے، وکلا بھی تیار ہیں کہ وہ جرا کریں، مگر یہ بڑی بڑی بڑکیں مار دینا اور اس کے بعد بھاگ جانا یہ عمران نیازی کی پرانی عادت ہے اور وہ اپنی روایات پہ قائم ہے، مگر اس دفعہ جان خلاصی نہیں ہوگی، ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتا دیں کہ توشہ خانہ میں 35 سوالات جو ہے وہ تقریباً 26 تاریخ کو عدالت نے دیے، اس میں 6 دن کی ایک طرح سے ڈیلے ٹیکٹکس کر کے کل جواب جمع کرایا گیا اور آخری سوال تھا کہ کوئی گواہ پیش کریں گے، اس پہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ گواہ کا کہہ تو دیا ہے اور ملٹری سیکرٹری جو اس وقت کے تھے خان صاحب، میری اطلاع یہ ہے تو یہ کیا پھر ڈیلے میری اطلاع یہ ہے کہ جو گواہان کی فہرست ہے اس میں اس ملٹری سیکرٹری کا نام نہیں ہے۔ کل بڑک تو مار دی، ٹک ٹاکیں بن گئی، بریگیڈیئر وسیم چیمہ ساتھ کھڑے ہیں، خان صاحب کے ہنس رہے ہیں، خان نے ترک کا پتہ کھیل دیا، خان کے سارے پتے فیل ہیں، بڑک مار دیتا ہے اور بعد میں پھر دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دم دبا کے بھاگنے والا آدمی ہے، یہ گواہان کی فہرست آنی ہوتی تو آ گئی ہوتی، اس میں اگر بریگیڈیئر وسیم چیمہ کا نام ڈلنا ہوتا تو ڈل گیا ہوتا، بڑکے مار کے بھاگ گئے ہیں، گواہ پیش کرنے کے لیے ہے نہیں، اور اگر ہے تو عدالت بھی بیٹھی ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، لائیں سامنے پیش کریں۔